السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی لیلۃ النصف من شعبان 12 رکعہ یقرأ فی کل رکعۃ قل هو اللہ احد 30 مرہ لم یخرج حتی یری مقعدہ من الجنہ ویشفع فی 10 من اہل بیتہ کلہم وجبت لہ النار۔ معزز سامعین و مشاہدین، کل کے درس میں میں نے ماہ شعبان کی فضیلت کے ضمن میں وہ حدیثیں آپ کے گوش گزار کی تھیں جو شعبان کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں، قابل حجت ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ اچھی طرح سے جان لیا ہے کہ شعبان کا یہ مہینہ یقیناً فضیلت والا ہے۔ کس ناحیے سے؟ روزے کے ناحیے سے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ کل ہم نے بالدلیل اس بات کو جان لیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سی حدیثیں ہیں جنہیں لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بدعت و خرافات میں واقع ہوتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ تعالی 4-5 حدیثیں اس طرح کی بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر ان کا جائزہ لوں گا۔ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں یا حسن ہیں یا ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، کیا کچھ ہیں۔ وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کے گوش گزار کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں موحد بنائے، متبع سنت بنائے اور شرک و بدعات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد ایک حدیث پڑھی ہے جسے امام بزار نے اپنی کتاب کشف الاستار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 436 میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی لیلۃ النصف من شعبان 12 رکعہ یقرأ فی کل رکعۃ قل هو اللہ احد
30 مرہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 15 شعبان کی رات 12 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 30 مرتبہ پڑھی تو پھر کیا ہوگا؟ لم یخرج حتی یرا مقعدہ من الجنہ ویشفع فی 10 من اہل بیتہ کلہم وجبت لہ النار. تو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے لوگوں کے سلسلے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ، سننے میں بہت پیاری یہ حدیث لگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حدیث کی حقیقت کو جانیں. کیا واقعی یہ حدیث ہے؟ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا یوں ہی گڑھ کر کے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس حدیث کو امام بزار نے اپنی کتاب کشف الاستار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 436 میں اور ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 میں بیان کیا ہے. اس کی سند میں ہشام بن عبد الرحمن غیر معروف ہیں اور اعمش مدلس ہیں. اس روایت کے بارے میں امام بزار نے، جنہوں نے اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے بیان کرنے میں ہشام کا کوئی متابع نہیں. اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یہ بات نہیں فرمائی ہے. یہ حدیث موضوع ہے، گڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، کیونکہ اس میں مجہول راویوں کی پوری جماعت پائی جاتی ہے. اس طرح ان کے علاوہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المنار المنیف صفحہ نمبر 99 اور میں حدیث نمبر 177 کے تحت اسے ذکر فرمایا ہے. اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب اللآلی المصنوعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 میں موضوع اور خود ساختہ قرار دیا ہے. یہ محققین علماء کرام ہیں. اسی طرح ابن عراق نے تنزیۃ الشرعیہ عن اخبار الموضوعہ میں بھی غیر صحیح قرار دیا ہے. خلاصے کلام یہ میرے بھائی اور دوستو کہ یہ حدیث من گھڑت ہے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکاروں نے، دجالوں نے گھڑ کر کے منسوب کر دیا ہے. لہذا یہ حدیث ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے. آئیے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جسے لوگ بڑے ہی زور و شور کے ساتھ شعبان کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
रजब शहरुल्लाह व शाबान शहरी व रमज़ान शहर उम्मती। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। ये हदीस बड़े ज़ोर शोर के साथ बयान की जाती है। आइए हम इस हदीस का जायज़ा लेते हैं कि क्या वाकई हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान किया है या किसी ने घड़ करके हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया है। इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसको अबू बकर नक्काश मुफस्सिर ने रिवायत किया है, जिसके बारे में हाफिज अबुल फज़ल मोहम्मद बिन नासिर ने अपनी किताब अमाली में फरमाते हैं कि नक्काश दज्जाल और हदीस घड़ने वाला है, यानी ये दज्जाल किस्म का आदमी है, हदीसों को बना बना करके घड़ घड़ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया करता था। इब्न दहिया ने कहा है कि ये हदीस मौजू है। देखिए तबीनुल अजब बिमा फी फ़ज़ाइल शहर रजब लिब्न हजर सफ़हा नंबर 13 से 15 तक में। इस हदीस को अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल मौज़ूआत जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 205 और अल्लामा सगानी अपनी किताब अल मौज़ूआत सफ़हा नंबर 61 में हदीस नंबर 129 के तहत और अल्लामा सुयूती ने अल-लआली अल-मस्नूआ जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 114 में भी मौजू करार दिया है। खुलासे कलाम यही, नतीजा यही निकला कि ये जो कहा जाता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रजब का महीना ये अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है, ये मौजू है, मन घड़त है। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात नहीं फरमाई है। एक और रिवायत बयान की जाती है कि कहते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहया लयाली अल खम्स वजबत लहुल जन्नह अत-तरविया व लैलत अरफा व लैलत नहर व लैलत अल-फित्र व लैलत निस्फ मिन शाबान। कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने 5 रातों को जाग कर इबादत की, मन अहया लयाली अल खम्स, जिसने 5 रातों को जाग कर इबादत की उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। वो 5 रातें क्या हैं? कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो ज़िलहिज्जा की 8वीं रात, 9वीं रात और 10वीं रात और ईद उल फित्र की रात और 15 शाबान की रात है। अब आइए इस हदीस का हम जायज़ा लेते हैं कि क्या वाकई हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है या नहीं फरमाई है। इस हदीस की तखरीज इब्ने अबी आसिम अपनी किताब अस-सुन्नह जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 224 में और इब्ने हिब्बान अपनी किताब अल-इहसान जिल्द नंबर 7 सफ़हा नंबर 470 में और इमाम तबरानी ने अपनी किताब मजमुअ ज़वाइद जिल्द नंबर 8 सफ़हा नंबर 65 में और इमाम बैहक़ी बहवाला मिराअतुल मफ़ातिह जिल्द नंबर 4 सफ़हा नंबर 113 में इन तमाम उलमा ने, इन तमाम अइम्मा ने फरमाया है कि इस हदीस में मकहूल शामी का लिक़ा, इस हदीस में एक रावी हैं मकहूल शामी, कहते हैं इनकी
ان کا لقاء مالک بن یخامر سے ثابت نہیں ہے۔ مالک بن یخامر جن سے یہ مکحول شامی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مالک بن یخامر سے ان کی لقاء ثابت ہی نہیں ہے، ملاقات ہی نہیں ان کی ہے۔ اور مکحول جو ہے بکثرت ارسال کرتے ہیں۔ مکحول جو راوی ہے یہ زیادہ ارسال کر کے حدیثوں کو بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تقریب التہذیب حدیث نمبر 545۔ اس لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان انقطاع ہے، یعنی مکحول اور یخامر، ان دونوں کے درمیان انقطاع ہے، لہذا دونوں کے درمیان انقطاع کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ ابن ابی حاتم نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والد سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو میرے والد نے اس حدیث کو منکر کہا ہے۔ حوالہ العلل المتناہیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173۔ علامہ محدث عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حوالے کے لیے آپ دیکھیں مرآۃ المفاتیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 342۔ اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب ضعیف الترغیب والترہیب میں ضعیف قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کر دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا علی من صلی 100 رکعہ الحدیث۔ میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ وقت کی بچت ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے بھی 15 شعبان کی رات 100 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد 10 بار پڑھا، پھر آپ نے فرمایا اے علی، جو بندہ بھی ان نمازوں کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی تمام حاجتوں کو جو اس رات طلب کرتا ہے پوری کر دیتا ہے۔ سننے میں بہت اچھا لگا، لیکن کیا واقعی ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی ہے؟ کلا و حاشا، ہرگز نہیں۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ گھڑ کر کے منسوب کر دی گئی ہے کہ ہمارے آقا نے یہ بات فرمائی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد المجموعہ صفحہ نمبر 51 سے 52 میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اس حدیث میں رات کا اہتمام کرنے والوں کے لیے جس قدر ثواب کی تصریح کی گئی ہے، ارباب بصیرت کے نزدیک اس روایت کے ضعیف ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اس حدیث کے رجال مجہول ہیں، اور یہ حدیث دوسرے طرق سے بھی روایت کی جاتی ہے، لیکن تمام طرق موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اور اس کے روات مجہول ہے۔ اور المختصر میں فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی نماز کی حدیث باطل ہے۔ امام ابن القیم اپنی کتاب المنار المنیف صفحہ نمبر 98 حدیث نمبر 176 کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ حیرت ہے کہ کوئی سنت کے علم کی خوشبو پاتا ہو اور پھر بھی اس قسم کی فضول باتوں سے دھوکہ کھائے اور اس کو پڑھے۔ یہ نماز اسلام میں 400 سال کے بعد بیت المقدس کے علاقے میں پڑھی گئی، اور پھر اس کے بارے میں بہت سی احادیثیں
घड़ी गईं। इस तरह इस हदीस को इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब अल मौज़ूआत जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 127, 128, 129 में 3 तुर्क से ज़िक्र करने के बाद फरमाया है कि इस हदीस के मौजू होने के बारे में मुझे कोई शक नहीं। इसके तीनों तुर्क में मजहूल और सख्त ज़ईफ़ रावी है। इस हदीस को अल्लामा सुयूती रहमुल्लाह ने भी अपनी किताब अल-आली में जिल्द नंबर 2 57 से 58 सफ़हा नंबर 57 से 58 और 59 में इसको मौजू करार दिया है। बाज़ मनगढ़ंत रिवायत में से इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए अजर व सवाब कुछ इस तरह वारिद हुआ है कि अल्लाह उसे बहुत से इनाम देगा और 70,000 हुरें दी जाएंगी और 70,000 दरमियानी उम्र के बच्चे और 70,000 छोटी उम्र के बच्चे इला आखिरी। मेरे भाइयों, हमने देख लिया कि ये भी हदीस, ये भी रिवायत सही नहीं है बल्कि मौजू है, मनगढ़ंत है। जालिमों ने, कज़्ज़ाबों ने, दज्जालों ने इसे घड़ करके हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया है। इसलिए हमें 15वीं शाबान की रात में कोई नमाज अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस बयान की जाती है। कहते हैं कि हज़रत उर्वा से मरवी है कि वह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा, मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूद नहीं पाया बिस्तर पर। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़ी तो क्या देखती हूँ कि आप मदीना की कब्रिस्तान बकी में अपना सर आसमान की तरफ उठाए हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुम्हें ये डर था कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर जुल्म करेंगे। मैंने कहा, मुझे गुमान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औरतों में से किसी के पास गए होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 15 शाबान की रात को आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीले कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत करता है। ये हदीस बयान की जाती है। अब आइए हम इस हदीस के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि क्या ये वाकई इस तरह का वाक़या पेश आया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बात फरमाई। आइए हम इसका पता लगाते हैं। इस हदीस को इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने अपनी मुस्नद जिल्द नंबर 6 सफ़हा नंबर 238 में और इमाम इब्ने माजा ने अपनी सुनन जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 444 किताब इक़ामत सलाह हदीस नंबर 1389 और इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब अल-इलल मुतनाहिया जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 66 में रिवायत किया है। और इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 121 अबवाबुस्सौम हदीस नंबर 736 में रिवायत किया है। और फरमाया इमाम तिरमिज़ी रहमुल्लाह ने कि हदीस आयशा ला नारिफुहु इल्ला मिन हाज़ल वजह मिन हदीसिल हज्जाज व समीअतु मुहम्मदन यानी अल बुखारी यक़ूल इल आखिरी। तर्जुमा सुने इसका। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में नकल करके फरमाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस को हम सिर्फ़ हज्जाज बिन अरतात के तुर्क से जानते हैं। और मैंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को सुना, वो
سنا وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ وہ کہتے تھے یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا، اور حجاج نے یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنا ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلل المتناہیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 میں حدیث نمبر 915 کے تحت اسے ذکر فرمایا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کے کلام کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ دارقطنی نے کہا کہ قد رویا من وجوہ و اسنادہ مضطرب غیر ثابت، یعنی یہ حدیث کئی طرقوں سے مروی ہے اور اس کی سند مضطرب اور غیر ثابت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلماً منسوب کر دی گئی ہے۔ اس حدیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلماً کر دی گئی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف ترمذی حدیث نمبر 739 کے تحت اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1389 کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ گویا کہ یہ حدیث اپنی اسناد کے لحاظ سے 2 جگہ منقطع ہے، اور حجاج اور یحییٰ دونوں مدلس ہیں، اور 2 جگہ انقطاع پایا جاتا ہے۔ الحاصل یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کے سلسلے روات میں حجاج بن ارطاط ہیں، جن کو تمام محدثین نے باتفاق ضعیف قرار دیا ہے۔ پھر اس واقعے کی صحت میں بھی نظر ہے، کیونکہ اتنا بڑا ثواب کا کام، اور آپ اپنی چہیتی بیوی ہم تمام مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ خبر کرے۔ البتہ اس حدیث کے بالمقابل صحیح روایت موطا اور سنن نسائی میں ملتی ہے، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لوڈی بریرہ کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں وہ نکلی تھیں، جو اس طرح ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فلبس ثیابہ ثم خرج الحدیث، کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے کپڑے پہنے پھر نکلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی لوڈی بریرہ کو حکم دیا کہ آپ کے پیچھے جائیں، اور آپ کے پیچھے وہ گئیں، یہاں تک کہ آپ جنت البقیع گئے اور وہاں ٹھہرے جتنا اللہ نے چاہا۔ پھر آپ پلٹے اور بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سبقت کر گئیں، اور مجھے خبر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کچھ بھی نہ ذکر کیا۔ وہ آئیں، یعنی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور انہوں نے خبر کیا کہ ایسا ایسا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ بھی نہ ذکر کیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر میں، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اہل بقیع کے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ ان کے لیے دعائیں کروں۔ اس حدیث سے 15 شعبان کی تخصیص، اس کی فضیلت اور قبروں پر چراغاں وغیرہ لے کر جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی اس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی تلاش میں نکلنا ثابت ہے، بلکہ وہ بریرہ جو آپ کی لونڈی تھیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نکل کر کے گئی تھیں، لیکن وہ شعبان، اس میں شعبان 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ 15ویں شعبان کو قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، وہاں پر چراغاں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہیں۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو متبع سنت بنائے اور ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ اور حدیثیں لوگ 15ویں شعبان یا ماہ شعبان کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں، کل یا اس کے بعد والے درس میں بیان کی جائیں گی اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سلامت رکھے، موحد بنائے، توحید پرست بنائے اور متبع سنت بنائے، شرک بدعت و خرافات سے بچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔